السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم۔ باب نمبر 64۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا 23واں خط۔ از جانب خاک پائے رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم سلمان بخدمت شیدائے توحید استفانوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے خط میں اسود انسی کے قتل ہونے اور جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کا حال لکھا ہے، مگر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ لشکر بصرہ تک پہنچ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کرے گا اور بصرہ و فلسطین زیر سایہ توحید ہو جائیں گے۔ درمیان کا سارا ملک برسر شورش ہے اور ہر طرف ارتداد و بغاوت کا زور و شور ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے روانہ ہوتے ہی نظر آیا کہ سارے عرب مرتد و باغی ہیں۔ ملک میں ہر طرف شعلے سے بھڑک اٹھے اور قبیلے کے لوگ مرتد ہو گئے۔ بعض قبائل میں تو سب کے سب مرتد ہیں اور بعض میں اختلاف بڑھ گیا ہے۔ کچھ لوگ دین پر قائم ہیں اور اکثر مرتد ہیں۔ بجز قریش اور بنی ثقیف کے کوئی قبیلہ نہیں جو اس بلا سے بچا ہو، مگر سب سے زیادہ معاملہ مسیلمہ کذاب اور طلحہ کا ہے۔ ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کو خدا نے پیغمبر بنا کر اپنی قوم میں بھیجا ہے، اور صفانہ کو یہ سن کر بڑی تکلیف ہوگی کہ بجز خاص لوگوں کے سارے بنی تیب ہی طلحہ کے سپرد ہو گئے ہیں اور بنی اسد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس پر یہ قیامت ہوئی کہ عینیہ بن عصین نے جو بنی غطفان کا سردار ہے یہ کہنا شروع کیا کہ قریش کے پیغمبر سے ہمیں اپنے حلیف قبیلوں بنی طیب اور بنی اسد کا پیغمبر زیادہ محبوب ہے، خصوصاً اس لیے کہ پیغمبر قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور طلحہ جیتا جاگتا موجود ہے۔ اس کے بہکانے سے غطفانی بھی مرتد ہو گئے۔ انجام یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ اور بنی اسد وغیرہ میں جن لوگوں کو عامل مقرر فرما کر بھیجا تھا واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیے اور بتایا کہ مسیلمہ اور طلحہ نے کیسی آفت مچا رکھی ہے۔ اس کے بعد یکا یک جیسے دنیا بدل گئی، ہر طرف سے بغاوت و ارتداد کی خبریں آنے لگیں، اور جن جن لوگوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممالک و علاقہ جات عرب نے حاکم و محصل زکوٰۃ مقرر فرما کر بھیجا تھا، ان سب کے پاس سے اطلاعیں آئیں کہ جزیرہ نما عرب کے تمام عوام و خواص مرتد ہو گئے۔ مسلمانوں میں ان کے روکنے اور دبانے کی قوت نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ دینے اور اطاعت کرنے سے بالکل برگشتہ ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس بنا پر جہاد فرمایا کرتے تھے اسی بنا پر بھی جنگ و پیکار کو قائم رکھوں گا، اسی بنا پر میں بھی جنگ و پیکار کو قائم رکھوں گا۔ یہ نہ ہوگا کہ ان لوگوں کے بگڑنے اور دباؤ ڈالنے سے میں کسی شرط کو چھوڑ دوں گا یا امور دین میں کسی قسم کی نرمی اور درگزر اختیار کروں۔ زکوٰۃ میں جو چیزیں وہ دیتے رہے ہیں انہیں دینا ہوں گی، اور نہ دیں گے تو میں لڑوں گا۔ مگر حالت ایسی نازک ہے کہ سب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ معاف فرما دیجئے یا ان لوگوں کی بعض شرائط کو منظور کر لیجئے، مگر ان کو بھی خدا نے پیروی میں ایسا استقلال عطا فرمایا ہے کہ کسی کی نہیں سنتے۔ ایک دن اکثر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مجبور کیا تو ایسا جوش آیا کہ تلوار لے کر اکیلے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، تم سب ساتھ چھوڑ دو،
اکیلا میں ہی چلا جاؤں گا اور جو امور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں ان میں یہ لوگ ایک ذرہ برابر بھی تفرقہ ڈالنا چاہیں گے تو ان سے لڑوں گا۔ مگر ابھی تک فوج کشی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ جانشین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیج بھیج کر اور خط لکھ لکھ کر لوگوں کو سمجھاتے اور احکام دین کی دعوت کر رہے ہیں۔ اتنا غنیمت ہے کہ حضور رسول انعام علیہ السلام کے مقرر فرمائے ہوئے عامل اور والی عموماً دین پر قائم ہیں، اور باوجود ساری قوم کے بگڑ جانے کے وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان میں سے بھی تو ایک بد نصیب کافر و مرتد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بنی سعد خزیم میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل معاویہ والبی تھا۔ وہ شامت زدہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ خود بھی گمراہ ہو گیا ہے اور سب لوگوں کو اعلانیہ بہکا بہکا کر دین اسلام کی مخالفت اور بغاوت و ارتداد پر آمادہ کر رہا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جس نے مدینہ والوں کو پریشان کر رکھا ہے طلحہ کی یورش ہے۔ یہ خویلد نامی ایک المدی شخص کا بیٹا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبی بن گیا تھا، مگر جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد میں زرار بن عازور کو بھیجا تو اس کا زور ٹوٹ گیا۔ زرار نے پکڑ کر بلایا اور اس کو تلوار ماری۔ تلوار اوچھی پڑی اور اس نے بھاگ کر مشہور کیا کہ مجھ پر تلوار اثر ہی نہیں کر سکتی۔ اس کا پھر کچھ اثر پڑنے لگا تھا کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا اور یہ اچھا خاصا نبی بن گیا۔ اب یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مخفی عبارتیں بنا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وحی الہی ہے۔ دین میں اتنی ترمیم کی ہے کہ نماز میں سجدے نہ کرو، تمہارے چوتر اٹھوانے اور تمہارے ماتھوں پر مٹی لگنے سے خدا کو کچھ نہ مل جائے گا۔ قومی عصبیت کے باعث بہت سے لوگ اس کے طرفدار ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بنی اسد، بنی غطفان، بنی فزارہ اور بنی طے ہیں۔ فزارہ اور غطفان تو طیبہ کے جنوب کی طرف بڑھ گئے ہیں، بنی طے اپنی ہی حدود میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بنی اسد سمیرہ میں پہنچے اور بنی عیس، بنی فالیہ، بنی سعد اور بنی عمرہ علاقہ زبزہ کے مقام ابرق میں فروکش ہوئے ہیں۔ بہت سے بنی کنانہ بھی ان میں جا ملے اور اب ان کی تعداد بڑھی تو چونکہ ابرق میں گنجائش نہ تھی دو گروہ ہو گئے، ایک ابرق میں ٹھہرا، دوسرا مقام ذی القصہ میں پہنچا جو مدینہ کے قریب ہے۔ طلحہ نے اپنے بھائی حیال کو ان پر سردار مقرر کیا ہے اور یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کے علم کے نیچے بنی دمل، بنی لیس اور بنی مدلج کے بھی بہت سے لوگ آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا، زکوٰۃ کا چھوڑنا تو درکنار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر تم کوئی تسمہ بھی دیتے تھے اور آج نہ دو گے تو میں اس کے لیے جہاد کروں گا۔ ان قاصدوں نے جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ مدینہ میں تھوڑے ہی لوگ ہیں، ابھی اگر حملہ کیا گیا تو آسانی سے قبضہ ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی خدا نے اس کا اندیشہ ڈال دیا، فوراً فوجی انتظام شروع کر دیا۔ انصار کا ایک لشکر مرتب کر کے اس پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا اور انہیں شہر کی حفاظت پر مامور کیا۔ پھر تمام اہل مدینہ کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں حاضر رہا کریں تاکہ ضرورت پیش آئے تو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اس انتظام کو 3 ہی دن ہوئے تھے کہ دشمن ایک رات کو آ ہی پہنچے، اور ایک گروہ مقام ذی حسی میں ٹھہرا رہا کہ ان لوگوں کے بعد وہ آ پڑے۔ مدینہ کی حفاظت پر جو فوج مامور تھی اس نے ان کو باہر ہی روکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو اہل مسجد کو ساتھ لے کر وہ بھی دوڑے گئے اور ایسا دلیرانہ حملہ کیا
کہ دشمن شکست کھا کر بھاگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو رگیدتے اور ہٹاتے ہوئے ذی حسی تک جا پہنچے۔ وہاں کے ٹیلوں پر جو دشمن جمع تھے انہوں نے یہ عجیب حرکت کی کہ دہی جمانے کے مشکیزے پھونک کر اور رسیوں میں باندھ کر اوپر سے لڑکا دیے، جن سے ڈر کر اہل مدینہ کے اونٹ ایسے بھڑکے کہ بے تحاشا پلٹ کر بھاگے اور مان سواروں کے مدینہ میں پہنچ کر دم لیا۔ اس وقت موقع پا کر ذی القصہ کے گروہ والے بھی ان مرتدوں سے آ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات بھر فوج کی ترتیب اور لڑائی کا بندوبست کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہی مسلمان اس ٹیلے پر پہنچ گئے جس پر دشمنوں کا جماؤ تھا۔ قبل اس کے کہ انہیں خبر ہو ان پر مسلمانوں کی تلواریں پڑنے لگیں، اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسی خوبی اور ایسی بہادری سے انجام دیا کہ سورج پورا نکلنے نہیں پایا تھا کہ مرتد بھاگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعاقب کیا اور ذی القصہ تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ذی القصہ میں پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ بعد وفات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی یہ پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نعمان بن مقرن کو چند مسلمانوں پر سردار مقرر فرما کر وہیں چھوڑا اور خود مدینہ میں واپس آئے۔ مشرکین نے بنی عیش اور بنی زیبان کو ان مسلمانوں کی مخالفت میں ابھار دیا جنہوں نے نرغا کر کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ انہیں بڑا صدمہ ہوا اور قسم کھا گئے کہ ان لوگوں نے جتنے مسلمان شہید کیے ہیں اتنے ہی بلکہ ان سے زیادہ ان کے آدمی جب تک قتل نہ کر لوں گا چین نہ لوں گا۔ اس فتح سے مسلمانوں کا اثر بفضل تعالی بڑھ گیا ہے اور جا بجا سے صدقات کی رقمیں مدینہ میں آنے لگیں۔ ادھر اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے خبر آئی کہ انہوں نے مرتد بن بنی قزاع کو لوٹا مارا اور راستے کے دیگر قبائل کی اصلاح کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد پھر زیادہ اطمینان ہو جائے گا، اس لیے کہ مدینہ کے بہترین سپاہی ان کے ساتھ ہیں۔ 2-4 روز ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عمان سے واپس آئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں بھی اور وہاں سے یہاں تک سارے راستے میں بغاوت و ارتداد کا زور ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپس آتے وقت ان کو فرمانروائی عمان جعفر کے پاس بھیجا تھا۔ وہیں تھے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ یہ خبر سن کر وہ بحرین میں گئے اور سنا کہ وہاں کا حاکم منظرین ساوا مر گیا ہے۔ وہاں سے بھی کوچ کیا اور بنی عامر میں پہنچے۔ ان کا سردار قرہ بن ہیرا نہایت اخلاق سے ملا، دعوت اور بڑی خاطرداشت کی، مگر جب وہ رخصت ہونے لگے تو الگ لے جا کر کہا، عمر، سن لو کہ اہل عرب میں سے کوئی بھی شخص تم کو کچھ دینے پر راضی نہ ہوگا، اس لیے اگر رقم مقررہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمیں معاف کر دو تو سب تمہاری سنیں گے، ورنہ یاد رکھو کہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ یہ سن کر وہ چوکنا ہوئے اور کہا، قرہ، کیا تو کافر ہو گیا اور ہمیں عرب کا خوف دلاتا ہے؟ سن رکھ کہ ہمارے گھوڑے اس طرح پامال کر دیں گے کہ تمہارا ایک گھر بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے آئے اور دیکھا کہ راستوں میں ہر جگہ اعلانیہ بغاوت شروع ہو گئی ہے اور مقام وبا سے لے کر مدینہ تک دشمن پھیلے ہوئے ہیں۔ اس خبر نے اہل مدینہ کو اور پریشان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حالات سفر دریافت کرنے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پاس سے گزرتے دیکھ کر سب نے زبان روک لی۔
عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ مگر سب حضرات اب بھی خاموش رہے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید اس کا تذکرہ ہوگا کہ فی الحال اہل عرب سے قریش کے لیے کیسا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں، یہی تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان سے نہ ڈرو، میں تو بخدا تم کو عرب کے حق میں اس سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں جتنے کہ اہل عرب قریش کے حق میں خطرناک ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے جو حالات دریافت کرنا تھے دریافت کیے۔ اب اہل یمن کے ارتداد کا حال بھی سن لیجئے۔ یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اسود عنسی کے مارے جانے کے بعد اس گروہ والے شہر صنع اور نجران کے درمیان لوٹ مار اور ڈکیتی کرنے لگے تھے، اور گوہ کہ سارا یمن پھر اسلام کے قبضے میں ہو گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو اس گروہ کا زور یک بیک بڑھا اور سارا یمن مرتد ہو گیا۔ وہاں کے والی عتاب بن اسد نے یہ حال بارگاہ خلافت میں لکھا اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے اپنے بھائی خالد کو تہامہ کی طرف بھیجا ہے، جہاں بنی مطلج، بنی خزاعہ اور بنی کنانہ کا ایک گروہ خباب بن سلمہ کی سرداری میں جمع ہے۔ ادھر طائف سے وہاں کے والی عثمان بن ابی عاص نے ایک لشکر بسردار عثمان ابی ربیعہ شنواہ میں بھیجا ہے، جہاں بنی عزو، بنی بحیلہ اور بنی خشعم کے مرتدوں کا گروہ عظیم حمیزہ کی سرداری میں جمع ہے۔ بنی عق کے مرتدوں نے تہامہ کے علاقے میں سب سے پہلا ہنگامہ مچایا۔ اشعریوں کے مرتد بھی ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے مقام اعلاب میں جماؤ کیا ہے ان کے مقابلے کے لیے طاہر بن ابی حالہ روانہ ہوئے ہیں اور ان کے جھنڈے کے نیچے مسلمانہ نے بنی عق ہیں۔ ہاں، یمن والوں میں سے ایک اہل نجران نے یہ نیکی اور دینداری کا کام کیا کہ جیسے ہی رحلت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ہوش ربا سنا، اپنے نائبوں کی ایک جماعت بارگاہ خلافت میں بھیجی تاکہ وہ لوگ آپ کے قبیلے کی طرف سے اطاعت و پابندی دین کا اظہار کریں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس معاہدے کی تجدید و توثیق کریں جو حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنا ایک نیا دستخطی وثیقہ عطا فرما کر رخصت کیا۔ اسی سرزمین یمن کے علاقہ لجیلہ سے ان کے سردار جریر بن عبداللہ الجلی اظہار انقیاد و اطاعت کے لیے مدینہ میں آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ فوراً واپس جا کر اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو دین پر حق پر قائم ہیں جمع کر کے ان کی ایک فوج مرتد کرو، اس کے بعد پہلے اپنے قبیلے کے مرتدوں سے لڑو، پھر بنی خشعم پر جا کر ان کو سیدھا کرو۔ اسود عنسی کے قتل سے یمن میں سکون ہو گیا تھا اور تمام والیان دربار نبوت اپنے اپنے علاقوں میں آ کے تبلیغ دین کرنے لگے تھے کہ یکا یک وفات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی۔ یہ سنتے ہی قیس بن عبد یغوث جو اسود کا سپہ سالار تھا پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس فکر میں مشغول ہوا کہ فیروز وغیرہ ایرانی الاصل قاتلان اسود سے اسود کے خون کا انتقام لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اس سرزمین کی سیاسی حالت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے مسند نشین خلافت ہوتے ہی یمن کے سرداروں عمر ذی مران، سعید ذی زور، ذی القلاع، خوشب ذی تسم اور شہر ذی نیاف کو جدا جدا لکھ بھیجا کہ تم سب لوگ دین پر استقلال سے قائم رہو، احکام الہی کی پابندی کرو اور اجمی النسل سرداران یمن کی مدد کرو، خصوصاً فیروز کا جو منشا ہو اس پر عمل کرو۔ ان خطوں کا حال قیس کو معلوم ہوا تو اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس جوش میں اس نے ذی القلاع وغیرہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اجمی سرداران کے خاندان کے قتل و قمع میں میری مدد کرو۔
ان لوگوں نے اس کی سماعت نہ کی، مگر اجمیوں کی بھی انہوں نے کچھ مدد نہ کی۔ اس پر قیس کو غصہ آیا۔ اسود کے منتشر لوگوں کو جو رہزنی کر رہے تھے اور شہروں میں مارے مارے پھرتے تھے، بلا کر اپنے پاس جمع کیا۔ یہ کارروائی اگرچہ اس نے مخفی طور پر کی تھی، مگر اہل صنعا کو اس کی خبر ہو گئی۔ اسی دوران میں قیس ایک دن اپنے معاملے میں مشورہ کرانے کے بہانے فیروز اور اس کے اجمی دوستوں اور ازویاء اور جشنس سے ملا اور کچھ پوچھ کر مزید غور کے لیے ان کے اپنے گھر پر دعوت میں بلایا اور اپنے ہاں ایسا بندوبست کیا کہ یہ لوگ جیسے ہی آئیں اسود کے خون کے انتقام میں ان کو قتل کر ڈالے۔ بدقسمتی سے دازویہ سب سے پہلے پہنچا اور پہنچتے ہی مار ڈالا گیا۔ فیروز اس کے مکان تک پہنچ گیا تھا کہ کسی عورت نے دوسری سے کہا، یہ شخص بھی وہاں جا کر دازویہ کی طرح مار ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی فیروز پلٹ پڑا اور راستے میں جشنس ملا تو اس کو بھی یہ حال بتا کر لوٹا لے گیا۔ اب قیس کو جو معلوم ہوا کہ بھانڈا پھوٹ گیا تو آدمی دوڑائے کہ یہ دونوں سردار جہاں جائیں وہاں سے پکڑ لائے جائیں۔ فیروز اور جشنس جان بچا کر بھاگے تو بنی خولان کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ وہاں فیروز کے بعض رفقا بھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے انہی پہاڑوں سے حضرت صدیق اکبر کو ان سب واقعات کی اطلاع دی۔ ادھر قیس نے پوری قوت کے ساتھ بڑھ کر صنعا پر قبضہ کر لیا، اور وہاں چونکہ اجمی سرداران کے تمام اہل و عیال موجود تھے، لہٰذا ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، ان کو اور ان کے اہل و عیال کو تو اپنی حالت پر رہنے دیا، باقی سب کے دو گروہ کیے۔ ایک گروہ کو عدن روانہ کیا کہ وہاں جہازوں پر سوار کرا کے ارض عرب سے نکال دیے جائیں، اور ایک گروہ کو صحرائے عرب میں ہنکا دیا اور کہا کہ یہاں سے نکلو اور اپنے ملک اور اپنی سرزمین کا راستہ لو، اور ان دونوں گروہوں کے ساتھ اپنے سواروں کا زبردست رسالہ بھیجا کہ ان کو ملک سے نکال آئیں۔ یہ حالات فیروز نے سنے تو بنی عقیل اور بنی عق سے مدد مانگی۔ ان دونوں قبیلوں کے ان لوگوں نے جو حامی دین تھے مدد کی۔ چنانچہ ایک گروہ کو بنی عقیل اور دوسرے گروہ کو بنی عق قیس کے سواروں کا قلع کما کر کے چھڑا لانے اور زبردست لشکر کی وجہ سے فیروز کے ساتھ ہو گئے۔ وہ اس لشکر اور نیز اپنے ہمراہیوں کو لے کر بڑھا۔ صنعا کے قریب اس کا اور قیس کا سامنا ہوا، اور بڑی سخت خون ریزی کے بعد قیس شکست کھا کر بھاگا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کے قابل ہے کہ فروہ بن مسیک یمن سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے۔ آپ نے ان کو بنی مراد میں اور ان لوگوں میں جو بنی مراد کے پاس رہتے تھے محصل زکوٰۃ اور اپنا والی بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ عمر بن معاد یکرب زبیدی نامی ایک نامور سردار یمن بھی ان دنوں بنی مراد میں مقیم تھا، اور سب کے ساتھ اس نے بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب اسود مرتد ہوا اور بنی مزہج اس کے سپرد ہوئے تو عمر بھی مرتد ہو کر اس سے جا ملا۔ یہ عمر ایک مدت تک خالد بن سعید بن عاص کے ساتھ رہا تھا۔ خالد نے جو اس کے مرتد ہونے کا حال سنا تو اس کے پاس گئے اور اس کے سامنے تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ وہ بجائے مقابلہ کرنے کے تلوار پھینک کر پیدل بھاگا، اور خالد نے اس کی مشہور تلوار سمسامہ اور اس کا گھوڑا اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد اسود نے عمر کو فردا کے مقابلے پر بھیجا، مگر عمر اور فردا میں پرانی دوستی تھی، لہٰذا عمر چلا تو آیا لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ چنانچہ اب تک دونوں ایک دوسرے کے مقابل پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اسود کا کام تمام ہو گیا اور اس کے رفقا منتشر ہونے کے بعد قیس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے اور فیروز سے شکست کھا کر پھر بھاگ گئے ہیں۔ ادھر حضر موت میں بھی وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہنگامہ عظیم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں آپ کے سامنے عکاشہ قبائل سکاسک و سکون میں اور خاص حضر موت اور وہاں کے بنی کندہ میں زیاد بن لبید تھے، مگر اس کے بعد یہاں کی حکومت آپ نے مہاجر بن ابی امیہ کو دی تھی، جو حضرت ام المومنین
सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई होते थे। ग़ज़वा तबूक में उनके बेवजह शरीक न होने के बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ थे। हज़रत बीबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोते वक्त हसरत के लहजे में कहा, मुझे कैसे चैन पड़ सकता है जबकि आप मेरे भाई से नाखुश हैं। उनकी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से अफसोस के आसार नुमायाँ हुए। जनाब सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लौंडी को इशारा किया कि मुहाजिर को बुला लाओ, और मुहाजिर आए और अपने उज़रात पेश करने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी हुए और उसी वक्त उनको हज़रमौत और बनी किंदा में अपना आमिल मुक़र्रर फरमाया। रवानगी में देर हुई और वहाँ बनी किंदा और बनी सकून की रकाबत की वजह से झगड़े पैदा हुए, और बुनियाद महज इतनी थी कि एक कबीला दूसरे की रकम ज़कात के ले जाने के लिए अपने बारबरदारी के ऊँट ना देता था। ज़ियाद बिन लुबैद मुंतज़िर थे कि मुहाजिर आकर उसका फ़ैसला कर दें, मगर मुहाजिर को पहुँचने में देर हुई तो उन्होंने ज़ियाद ही को अपनी तरफ से नायब वाली मुक़र्रर कर दिया। अब ज़ियाद ने रौब बिठाने के लिए लोगों को दबाना चाहा। बाज़ सरकश लोग गिरफ्तार भी कर लिए, मगर किसी तरह झगड़ा तय न होता था और करीब था कि तलवार चल जाए। आखिर उन्होंने खुद ही असीरों को छोड़ दिया, मगर उन लोगों ने छूटने के बाद और हंगामा मचाया, और अब हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर पहुँचने से उन लोगों का जोश सरकशी और बढ़ गया। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त लश्कर मुर्तद हो गया और सब ने कहना शुरू किया कि अब तो हम ज़कात ना देंगे, और ये सब बागी लोग अपने हिसारों में जाकर जमा हुए। 4 सरदारान हज़रमौत, जमत, मशरक़ा मखूस, अबज़गा जो मलूक कहलाते थे, जुदा जुदा हिसारों में ठहरे, और उनकी बहन अमरो भी उनके हमराह थी। ये चारों ऐसे बागी और सरकश मलूक कंदा थे कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजी थी। अब बहुत से लोग भी आकर उनके शरीक हो गए और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक खौफनाक क़ुव्वत कायम हो गई। उन लोगों में से शर्जील बिन समत और उनका बेटा तोमा अपने चंद कौम रुफ़क़ा मुसलमानों के साथ थे। बाकी सब अलम बगावत बुलंद कर रहे थे। अमर अल-कैस बिन आबिस से जो शर्जील के साथ था, सको सकून के उन चंद लोगों ने जो दीन इस्लाम पर कायम थे, कहा, दुश्मनों पर जिस कदर जल्द हो सके शब खून मारना चाहिए, वरना उनकी कुव्वत और बढ़ जाएगी। अमर अल-कैस ने मंजूर किया और सब के सब रातों रात चल खड़े हुए। हिसारों में पहुँचे तो देखा कि वो लोग इत्मीनान के साथ अलाव के गिर्द बैठे ताप रहे हैं। उन लोगों की शौकत व हशमत अगरचे बढ़ी हुई थी, मगर मुसलमान रात के वक्त 5 तरफ से जो उन पर यकपैक जा पड़े तो सबके हाथ पांव फूल गए और उनके हमराही भागने में बकसरत मारे गए। ये मफरूर लोग यहाँ से भागकर अशअस नामी अपने एक दोस्त और सरदार के पास गए। उसने उनको गैरत दिलाई, उनमें जोश बगावत को बढ़ाया और मुसलमानों के मुकाबले के लिए असर नौ फौज जमा की। ये हाल देखकर ज़ियाद बिन लुबैद ने मुहाजिर को लिखा। वो मदीना से वापस रवाना हो चुके थे कि रास्ते में ये ख़त उनको मिला। फ़ौरन उजलत से कूच करते हुए पहुँचे और इसके बाद ही सरकश बनी किंदा के मुकाबले पर रवाना हो गए। हिसार बरकान में दोनों लश्करों का सामना हुआ। लड़ाई हुई और बनी किंदा शिकस्त खाकर भागे। बहुत से भागने में मारे गए। बकियातुल सैफ ने किला बहीरा में जाकर पनाह ली। अब यहाँ भी बहुत से बनी किंदा जमा होकर किला बंद हो गए और मुहाजिर ने बढ़कर मुहासिरा कर लिया और अभी तक मुहासिरा किए पड़े हैं। बागियों और मुर्तदों के जो कुछ हालात इस वक्त तक मदीना में लोगों को मालूम हो सके वो मैंने लिख दिए। आइंदा जो कुछ मालूम होगा बाद वाले ख़त में लिखूँगा। वस्सलाम। फ़िदाए हज़रत रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान। इस ख़त के पढ़े जाने के बाद अस्ताफ़ानूस और सफ़ाना दोनों सख्त परेशान हुए और सफ़ाना ने कमाल अंतोहो हसरत के लहजे में कहा,
मुझे नहायत ही सदमा है कि मेरी कौम वाले ऐसी जहालत व जलालत में मुब्तला हो गए। अस्तफानूस, अगरचे बज़ाहिर हालत नहायत ही नाजुक नज़र आती है, मगर मुझे यकीन है कि ये सब झगड़े बहुत ही जल्द मिट जाएंगे। सफ़ाना, खुदा करे मिट जाएं। मालूम नहीं भाई अदी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। खुदा करे अपनी कौम की इस गुमराही से वो अलग रहे हों। अस्तफानूस, इंशाअल्लाह वो इस आफत से बचे रहेंगे। वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं कि जाहिलों की बातों में आ जाएं। सफ़ाना, शायद आइंदा ख़त में उनका कुछ हाल भी हो। अब आजकल तो हमें दम मारने की मजाल नहीं, बजज़ इसके कि खामोश बैठकर अपने मेहरबान बुज़ुर्ग सलमान रज़ी अल्लाह अन्हो के ख़तों का इंतज़ार करें और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मुसलमानाने बसरा फिर सब्र व तहम्मुल के साथ जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हो के ख़त का इंतज़ार करने लगे। ये ख़त 14वीं ही रोज़ मिल गया, जिसको एक तीसरा ताई शख्स लाया। सफ़ाना ने उसको अपने सामने बुलाया, अपने भाई अदी के हालात पूछे तो मालूम हुआ कि अदी बिन हातिम नहायत इस्तक़लाल से दीन इस्लाम पर कायम है और अपनी कौम के जिन लोगों से मुमकिन हुआ ज़कात की रकम वसूल करके मदीना तैयबा में आ गए थे, मगर अपने कबीले की बरगश्तगी का हाल सुनकर वापस गए, इसलिए कि बनी तय बनी असद की रफ़ाकत में तुलहा की नबूवत का दम भर रहे हैं और मदीना के करीब ही पड़े हुए हैं कि दुश्मनों के साथ मिलकर मदीना तैयबा पर योरश करें। यह सुनकर सफ़ाना ने भाई के इस्तक़लाल पर खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी कौम की गुमराही व जहालत पर अफसोस करने लगी। इतने में अस्तफ़ानूस ने उस कासिद बनी तय से ख़त लेकर पढ़ना और सुनाना शुरू किया जो हस्बे ज़ेल था। बाब नंबर 65, जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हो का 24वां ख़त। अगली वीडियो में सुनें।